بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا ازار، اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ وضو کرو۔ وہ گئے، وضو کیا، پھر آئے، وہ صاحب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے وضو کرنے کا حکم کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے حکم اس لیے دیا کہ تم نے جب تم نماز پڑھ رہے تھے تو تمہاری شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، اور تمہیں معلوم ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اس بنیاد پر اب یہ روایت ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں، پہلے فرماتے ہیں کہ جاؤ وضو کرو۔ یہ وضو کرنے کا حکم کیوں ہے جی؟ وضو تو نہیں ٹوٹتا اس سے، لیکن تربیت کے لیے، اس سے نا بعض تادیبی کارروائی ہوتی ہے، کوئی شاگرد غلطی کرتا ہے تو جیسے ایک استاذ تادیبی سزا دے دیتا ہے، کوئی کر دیتا ہے بھائی تم کھڑے ہو جاؤ، تم یہ کر لو، تو امام اور مقتدی کا رشتہ بھی شاگرد استاذ کا ہوتا ہے، باپ بیٹے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ سے، یعنی اپنی عبادت کا کام بالکل نئے سرے سے شروع کرو۔ جیسے نماز کے لیے آئے تھے تو کیا کیا تھا؟ وضو کیا تھا، تو دوبارہ جاؤ وضو کرو۔ وہ آئے، وضو کیا، اور اس زمانے میں وضو بھی بڑی تکلیف سے ہوتا تھا، اب لوٹا تلاش کیا ہوگا، پانی تلاش کیا ہوگا، وضو کیا ہوگا، آئے ہوں گے تو آتے ہی پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے وضو کرنے کا حکم کیوں فرمایا حالانکہ میرا وضو تو تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لیے کہ تم نے ایک غلطی کی تھی، وہ غلطی یہ کی تھی کہ تمہاری نماز پڑھتے ہوئے تمہاری شلوار تمہارے ٹخنوں سے نیچے تھی۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں معلوم ہے کہ جس شخص کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اس بنیاد پر ویسے بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، لیکن خاص طور سے نماز میں اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو یہ حکم ہوگا جو یہاں، یہ نماز دکھنے میں تو صحیح ہوگی لیکن یہ نماز اس قابل نہیں ہوگی کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ قبول ہونا الگ ہے، صحیح ہونا الگ ہے، قبول ہونا الگ ہے، صحیح ہونا الگ۔ اب عجیب ہے، شیطان ہے، وسوسہ بھی ایک طاقت ہے، شیطان کی ایک طاقت۔ شیطان نے اپنے وسوسے کے زور پہ برائی کو اچھائی بنا دی ہے، اچھائی کو برائی بنا دی ہے۔ ہمارے لیے شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا وسوسہ ہمارے دماغ میں ڈالا ہے کہ یار شلوار اوپر ہوگی ٹخنوں سے تم اچھے نہیں لگو گے، یہ وسوسہ ہے۔ عورت کے دماغ میں ڈال دیا کہ نہیں تمہاری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی تو تم اچھی لگو گی، اور اگر آدھی پنڈلی تک ہو تو کیا واہ واہ کیا کہنے۔ اب آدھی پنڈلی تک شلوار اوپر ہونا یہ مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے تو یہ کہ یار پورے پیر اس کے
چھپے ہوئے ہونے چاہیے، لیکن نہیں. برائی پہ لگا دیا عورت کو، برائی پہ لگا دیا مرد کو. وسوسہ کیا ہے کہ عورت یہ سمجھتی ہے میں اس برائی میں اچھی لگتی ہوں، حالانکہ وہ اس برائی میں عورت آوارہ لگتی ہے، شریف تھوڑی لگتی. مرد کو بھی لگا دیا ہے، سنت سے محروم کر دیا. پھر عجیب ہے کہ ہمارے لیے ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن اگر مغرب کی نقالی میں ہو تو پارکوں میں ہم دیکھتے ہیں اچھے خاصے عزت دار لوگ ہوتے ہیں، بڑے معزز، بڑے عہدوں پہ، لیکن عجیب ہے بچوں کی طرح چڈی پہن کے سطر بھی نظر آ رہی ہوتی، اور پھر بڑا عجیب لگتا ہے مجھے کہ شلوار بھی نہیں ہے اور عجیب پاگلوں کی طرح کتا بھی ساتھ ہے. اب ان کو کون سمجھایا بھائی، حق ایک کتے والا ہونا یہ اعزاز ہے؟ کتے والا ہونا اعزاز ہے؟ شلوار اتارنا کیا اعزاز ہے؟ نہیں ہے. لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے ہمارے دماغ میں، نہیں یار کتے کے ساتھ تم اچھے لگتے ہو، حالانکہ کتے کے ساتھ ہونا تو انسان کی تذلیل ہے، شلوار کے بغیر ہونا تو انسان کی تذلیل ہے، لیکن وسوسہ ڈال دیا کہ نہیں اس طرح تم اچھے لگتے ہو. بہرحال یہ ہماری تربیت ہے. نماز تربیت ہے جی، نماز تربیت ہے. جو چیز باہر اتنی ضروری نہیں ہوتی نماز میں ضروری کر دی جاتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اگلی حدیث ہے، یہ حدیث سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بالغ عورت کی نماز اگر چادر کے بغیر ہو تو اس کی یہ نماز قبول نہیں. کسی بالغ عورت کی نماز اگر اس عورت کے جسم پہ سر پہ چادر نہیں تو اس عورت کی یہ نماز قبول نہیں. ہمارے لیے سر ڈھانکنا چاہے ٹوپی سے کے ذریعے ہو یا پگڑی کے ذریعے ہو یا رومال کے ذریعے ہو یہ سنت ہے، لیکن عورت کے لیے فرض ہے سر کے بال چھپانا. سر کے بال نظر آئیں گے تو نماز میں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے شرمگاہ نظر آئے. تو جیسے شرمگاہ اگر نظر آ رہی ہو تو نماز قبول نہیں، تو اسی طرح اگر سر کے بال اگر کھلے ہوئے تو یہ نماز بھی قبول نہیں اس حدیث کی روشنی میں. اگلی حدیث ہے جی، یہ روایت بھی سنن ابو داؤد کی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہماری والدہ محترمہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک عورت اگر نماز پڑھے، قمیص بھی ہو، بڑی چادر بھی ہو، لیکن تہبند نہ ہو، تہبند یا شلوار نہ ہو، بلکہ بڑی چادر ہو جس سے پورا جسم اس کا چھپ جاتا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شلوار ضروری نہیں ہے، جسم کا چھپنا ضروری ہے، چاہے وہ چادر سے کیوں نہ ہو. اگر چادر ایسی ہو کہ قدم بھی اس میں چھپ جائیں تو یہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہے، لہذا ایک عورت اگر اپنے جسم کو کپڑے میں چھپائی ہوئی ہے، چادر میں چھپائی ہوئی ہے، پورا جسم چھپا ہوا ہے،
اگر پورا جسم چھپا ہوا ہو تو ایسی صورت میں اس کی نماز ٹھیک، اور اگر جسم چھپا ہوا نہیں ہے، سر کھلا ہوا ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں پھر نماز قبول نہیں۔ اگلی روایت ہے جی جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں چادر لٹکانے سے منع فرمایا ہے۔ جیسے چادر ہوتی ہے نا، یہاں لٹکایا اور ایک کونا ادھر لٹک رہا ہے، ایک کونا ادھر لٹک رہا ہے، تو اس طرح چادر لٹکا کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک شخص نماز پڑھے اور اپنا منہ چادر میں چھپائے تو اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ چادر لٹکانا اس زمانے میں آوارہ لوگوں کی نشانی ہوتی تھی، متکبر لوگوں کی نشانی ہوتی تھی۔ نماز میں بندہ نظر آئے، عاجز نظر آئے اللہ کے سامنے، تو اس لیے عاجزی ہو۔ دوسرے نمبر پہ منہ اگر بند ہوگا تو تلاوت میں مشکل ہوگی۔ تلاوت یہ نہیں ہے کہ آپ دل میں پڑھیں، آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے، آپ کی زبان چلنی چاہیے، تو منہ کھلا ہو، اور اگر بند ہوگا تو چونکہ تلاوت میں اس سے فرق آتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم